ویلکم ٹو دی شو عائشہ. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی کی بڑی وجوہات ہیں کیا؟ تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. ماحولیاتی تبدیلی جو ہے اور موسمیاتی تبدیلی، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک انوائرمنٹ ہے، دوسرا کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس سے ہمارا عوام یا حکومت کا کوئی ڈائریکٹ کنٹرول نہیں ہے. انوائرمنٹل ایشوز جو ہیں اس پہ حکومت کام کر سکتی ہے، تھوڑا بہت کر رہی ہے، بہت زیادہ اور کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کا فوکس اس شو میں کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے اوپر ہے. صحیح؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے کہ آپ نے تھوڑی سی بات کی کہ حکومت کچھ کر بھی رہی ہے لیکن بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، تو ایسے کیا اقدامات ہیں جو حکومت اس وقت لے رہی ہے اور کیا آپ سے مطمئن ہیں، اور کون سے اقدامات ہیں جو حکومت کو لینے چاہیے؟ دیکھیے، ہمارے پاس ایک کلائمیٹ چینج پالیسی ہے اور ابھی ہماری ایک نئی واٹر پالیسی بھی بنی ہے، اور ابھی گورنمنٹ نے ایک اپنا کلین گرین پاکستان انڈیکس شروع کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایکو ریسٹوریشن انیشیٹو بھی شروع کیا ہے. تو یہ سارے بڑے اچھے اقدام ہیں، لیکن ان پہ کام کرنے میں ابھی وقت لگے گا. اور کلائمیٹ چینج کی جو سپیڈ ہے وہ بہت تیزی سے اب بڑھ رہی ہے. دنیا کو 25 سال لگے ہیں نیگوسیشن کرنے میں، اور ابھی تک ہم اس میچ پہ نہیں پہنچے جہاں کسی کو بھی کوئی گارنٹی ہو کہ آگے جا کے کون سی کنٹریز کتنی ایمیشن ریڈیوس کریں گی. کیونکہ جو بگ پولوٹرز ہیں جب تک وہ اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو گلوبل وارمنگ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. اور وارننگ ہر طرف سے آ رہی ہے. IPCC کی رپورٹ ہے، UN کے سیکرٹری جنرل ہیں، باقی جو ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں دنیا میں، وہ سب یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جو ہمیں اسٹیپس لینے چاہیے وہ کافی نہیں ہیں. جس کے مد نظر اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو ہم پہ اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے، اور ہمیں اپنی اڈیپٹیو ریزیلینس کو بڑھانا پڑے گا. اس کے لیے اب ہمیں اندرونی اپنے آپ کے وسائل جو ہیں ان کو جمع کر کے جو بھی کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا پڑے گا. جس میں ایک دو چیزیں میں آپ کو کہنا چاہوں گی جو بہت اہم ہوں گی. ایک، ہمیں اپنی پاپولیشن جو گروتھ ریٹ ہے اسے کم کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر اسی رفتار سے پاپولیشن بڑھتی رہی تو آج سے 30 سال 40 سال پہلے جب ہم 400 ملین ہو جائیں گے تو پھر ہمارے پاس اور بھی مشکلات کا اضافہ ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی خواتین کا جو فیمیل لیبر فورس میں پارٹیسپیشن کا پرسنٹیج ہے وہ بڑھانا ہوگا اور انہیں ڈیسیژن میکنگ رول میں لانا ہوگا. یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ ڈائریکٹلی کلائمیٹ چینج سے کنسرن نہیں ہے، لیکن یہ ان کی میٹیگیشن میں اور اس کو کمبیکٹ کرنے میں بہت زیادہ مدد دیں گی. یہ بتائیے کہ جیسا کہ آپ نے نقصانات کی بات کی، تو کراچی ان شہروں میں سے ہے جس کو ہاٹ سپاٹ کہا جاتا ہے. وہاں پر اگر ٹیمپریچر بڑھتا رہا تو انسانوں کا سروائیول کتنا مشکل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سروائیول تو ابھی جو ورلڈ بینک کی ریسنٹ رپورٹ نکلی ہے ہاٹ اسپاٹس ان ساؤتھ ایشیا، اس میں لائف آف 800 ملین پیپل آر ایٹ رسک، اور اس میں 10 ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں، جو سندھ میں بھی ہیں، سدرن پنجاب میں بھی ہیں. اور یہ ہیویلی پاپولیٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں یہ کہتے ہیں کہ 2040 2050 تک ٹیمپریچر اتنا اوپر چلا جائے گا کہ ہیومن سروائیویبلٹی امپاسبل ہوگی. تو جب یہ ماس موومنٹس آف پاپولیشن وہاں سے ایگزسٹ کریں گی اور نکلیں گی، کیونکہ وہاں پہ رہنا ناممکن ہوگا، تو پھر باقی جہاں وہ جائیں گے وہاں پہ تو آلریڈی اوور برڈن ہے ہمارے سٹیز اور شہر، اور رورل اور ٹو اربن مائیگریشن کا ریٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کریں گی. آخری سوال یہ بتائیے کہ کیونکہ اس میں حکومت اوبویسلی اقدامات اس کو لینے چاہیے اور آپ نے کہا لے بھی رہی ہے، لیکن شہریوں میں کتنی آگہی ہے، وہ کتنا سمجھتے ہیں، اویئرنیس ہے ان میں کہ کلائمیٹ چینج کس طرح ان کی زندگی کو متاثر کر سکتا ہے؟ لیکن ہمارا عام آدمی جو ہے نا وہ کلائمیٹ چینج کی زبان کو نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کو ایک بہت ٹیکنیکل طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے. وہ ماحولیات کی بات کو زیادہ سمجھ لیتا ہے، انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کو سمجھ لیتا ہے، جیسے اگر ہوا کی آلودگی ہے اس کے اوپر سٹیزنز موومنٹ وائسز جو ہیں وہ آج کل بڑھ رہی ہیں. لیکن کلائمیٹ چینج کیونکہ ایک لانگ ٹرم اور ڈٹرمنسٹک پروجیکشن ہے جس کا ہم کہتے ہیں اگلے 30 سال میں یہ ہوگا، تو عام آدمی جس کے لیے ابھی سروائیول اتنا مشکل ہے اس ملک میں، وہ تو اپنی روزگار اور اپنی روز کی زندگی کو دیکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آج سے 30 سال بعد. بالکل. عائشہ خان، بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. تھینک یو فار بینگ ود اس.